ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم سفر شروع کریں، زندگی کا سفر شروع کریں، ہمارے جو ہم سفر ہیں شوہر ہیں، اور ہم جن کے ہم سفر ہیں یعنی ہم بیوی ہیں، تو ہمارے شوہر کو بھی چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ اس سفر کے حال کو بیان کر لے تاکہ ہم پریپیئر ہو جائیں۔ آج کل جو ہم سفر متعین کرتے ہیں ہم لوگ، شوہر یا بیوی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھے حالات ہی دکھاتے ہیں، اچھے حالات۔ زندگی کا سفر کتنا مشکل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہاں پر 55-56 سال کی عورت بیٹھی ہوں، تو یہ 55-56 سال ایسے ہی گزر گئے کیا؟ اس میں کیا کیا حال نہ آئے ہوں گے؟ شادی کے 26 سال جو گزرے، اس میں کیا کیا حال نہیں آئے ہوں گے؟ آپ سب کے ساتھ آتے ہیں، ہم سب کے ساتھ آتے ہیں۔ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر ہم ساس سسر ہمیں الگ کرتے ہیں، وہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جن مردوں نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو حالات کا نہیں بتایا ہوتا، تو وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ دکھایا تو آپ نے کچھ اور تھا، وہ کچھ اور رہے ہمارے ساتھ۔ یعنی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے لینڈ کروزر سج کر آتی ہے، اب وہ خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی میں لینڈ کروزر میں جا رہی ہوں، میں بڑی رئیس گھر میں شادی ہو کے جا رہی ہوں۔ پتہ چلا کہ وہ تو جی کرائے پر لی ہوئی تھی، رینٹا کار تھی، تو وہ دھوکہ تھا۔ اس سفر کو گزارنے کے لیے، اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں، سفر کو کاٹنے کے لیے پہلا ہی کام دھوکے سے شروع ہو جائے۔ جو ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، جو ہمارے جتنے ہم ہوتے ہیں، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے، ہمیں اس حساب سے چلنا ہے۔ پھر لاکھوں کا جوڑا پہنا دیتے ہیں، پھر پورے سال پوری زندگی جو ہے وہ 10,000 کا جوڑا بھی خریدیں تو گھر میں ہنگامے ہو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، ہم جس فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ بدترین فتنے کا دور ہے، دجالی فتنے کا دور ہے، اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیچنے پر تیار ہیں۔ اس مادے کی کشش ایسی ہے، اس زر کی، اس پیسے کی کشش ایسی ہے، اور چونکہ وہ دیکھا ہوتا ہے، اس وقت بہت منگنی ہوئی تو بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جا رہے ہوتے ہیں، برانڈڈ چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بری میں بڑا کچھ مہنگا مہنگا لا کے دیا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ بیسیاں ڈال کر اور جھوٹ پر ادھار لے کر، ادھر لڑکی والوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوتا ہے، ادھر لڑکے والوں نے بھی۔ تو سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہی کتنے ہم جھوٹ کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو حالات کیا ہوتے ہیں کہ کہیں تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ناشکری میں چلی جاتی ہے، اور کہیں اب تو بہت آسان باطل نے طریقہ سکھا دیا ہے کہ بیوی کو بیچو پہلے دن ہی، نکاح ہوتے ہی سب سے پہلے۔ اب تو خیر ویلاگز نے اور ٹک ٹاک نے نکاح سے پہلے ہی ساری کارروائیاں شروع کر دی کہ اب پیسہ بنانا شروع کر دو تم دونوں مل کر۔ تو بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور بے غیرتی کس لیے ہو رہی ہے؟ سب کچھ دین سے بہرہ روی، اللہ کے ہاں سرکشی کس لیے ہو رہی ہے؟ کہ دھوکے کی دنیا میں دھوکے کے ساتھ داخل ہوا جا رہا ہے، دھوکے کے ساتھ سفر کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں کیا بتا دیا کہ جیسے بھی تمہارے حال آئیں گے، جب تم سفر کا آغاز کرو تو پہلے اپنے ہم سفر کو بتا دو، سفر کی صعوبتوں کے بارے میں، سفر کی مشکلات کے بارے میں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہم سفر کو بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعات نہیں ہے، یہ زندگی کی سیکھ ہے۔ سورہ کہف فتنوں سے بچانے والی سورت ہے، اور زندگی کے سفر میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ جنہوں نے یہ سفر کاٹے ہیں، ہم سے پوچھئے، ہمارے بچے، شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بچے بڑے ہوئے، بچوں کی شادیاں کی، تو کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے۔ کبھی بیماریاں آئی ہوں گی، کبھی تنگ دستی آئی ہوگی، کبھی بہت اچھے خوشی کے حالات آئے ہوں گے، کبھی پریشانیاں آئی ہوں گی، تو حالات آئے ہوں گے۔ اگر دونوں ہم سفر ایک دوسرے کو نہیں بتاتے کہ یہ سفر کٹھن بھی ہوگا، کبھی خوشیاں آئیں گی تو کبھی غم بھی دیکھنا پڑیں گے، کبھی بہت زیادہ فراوانی آئے گی تو کبھی ہمیں خلاشی کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو کیسے سفر جاری رہتا؟ ہنگاموں کے ساتھ رہتا ہے نا۔ پھر اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پہلی ہی آیات میں یہ بات سمجھا دی۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ یعنی میری منزل 2 سمندروں کا سنگم ہوگی، اگر میں وہاں تک نہیں پہنچا، تھوڑے وقت میں نہیں پہنچا، تو مجھے چاہے پوری زندگی برسوں چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا۔ تو میرے ساتھ چلنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، یہ سفر ہے اور اس میں مجھے کٹھن راستوں سے بھی چلنا ہوگا، تو رفیق سفر کو آگاہی دے دیجئے، یہ سفر ہے۔ ساسیں بہویں لے کر آ رہی ہیں تو پہلے بتا دیں، بیٹا ہم بہت رئیس لوگ نہیں ہیں،
ہم ایسے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے چلیں گے. بہت رئیس ہے تو وہ بھی بتا دیں بیٹا ہم بہت رئیس ضرور ہیں لیکن بے راہ روی کو ہم پسند نہیں کریں گے، ہم اعتدال کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. جب یہ ایسا نہیں کرتے، رفیق سفر کو آگاہ نہیں کرتے تو مسائل آتے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے؟ دیکھیے لوگوں میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے، میں سب کچھ کر لوں گا، میں سب کچھ کر لوں گی. اسی طرح اساتذہ اسی طرح اپنے شاگرد کو نہیں بتاتے کہ مشکل کتاب ہے بیٹا، صبر سے حوصلے سے اس کتاب کو مکمل کرنا ہوگا. بیٹا پہلی کلاس میں تو داخلہ لے لیا ہے، 8 سال عالم بننے کے لیے تمہیں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، عالمہ بننے کے لیے تمہیں بڑی مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. تو بتانا ہے ہر سفر میں اپنے ہم سفر کو اچھے برے حالوں کے لیے تیار رکھنا ہے. علمی سفر اپنے عالم علمی اعتبار سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑے کے رہنمائی اور مشورے سے کیا جائے گا. ابھی جیسے بہت بچیاں میسیجز کرتی ہیں باجی 6 سالہ درس نظامی کریں یا 2 سالہ کریں، کیا کریں آپ مشورہ دیں. تو ہم حالات کو دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں 2 سالہ کریں بیٹا، آگے شادی ہو جائے گی. ہم نے بہت بچیاں دیکھیں جن کا درس نظامی پورا نہیں ہوتا. آپ انٹر کے بعد آپ آ رہی ہو درس نظامی کے لیے 6 سال لگاؤ گی، پتہ چلا آپ کی دوسرے سال ہی شادی ہو گئی، آپ کو نہیں ہو سکے گا. تو آپ 2 سالہ کریں، کم علم سیکھ لیں، کم از کم آپ کو پتہ تو ہو پاکی ناپاکی کا، جائز ناجائز کی پہچان. تو اپنے سے بڑے سے رہنمائی لی جائے گی، مشورہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں.